یہ واقعہ ہے 11ویں صدی عیسوی کا کہ جب مسلمان امت 3 بڑی خلافتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ انڈلس یعنی اسپین میں امی خلافت قائم تھی، وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ کے بیشتر علاقے پر فاطمی خلافت کہ جس کا مرکز مصر تھا، اور جنوبی ایشیا اور بغداد کے علاقے میں عباسی خلافت قائم تھی۔ یہ تینوں خلافتیں آپس میں شدید اختلاف رکھتی تھیں اور اکثر اوقات جنگوں میں مصروف رہتی تھیں۔ خاص کر فاطمی خلافت شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے کے باعث باقی دونوں خلافتوں کے ساتھ اکثر جنگ کرتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان کمزور ہوتے گئے اور عیسائیوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ 1031 تک اسپین میں موجود امی سلطنت تقریباً زوال پذیر ہو چکی تھی، اور دیگر صوبوں کے امراء نے کمزور سلطنت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آزادی ڈکلیئر کر دی تھی، اور سلطنت 13 سے 14 صوبوں میں بٹ گئی تھی۔ ان صوبوں کو طائفہ سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ان سب سٹیٹس کا ایک اپنا حکمران تھا، اور یہ تمام حکمران آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ عالم تو یہ تھا کہ ایک مسلمان سٹیٹ کا حکمران دوسرے مسلمان حکمران کو جنگ ہرانے کے لیے عیسائیوں سے مدد مانگتا تھا۔ یوں ان کا باہمی اتفاق ختم ہو چکا تھا، جس نے دشمن کو جھپٹنے کا سنہری موقع فراہم کیا۔ عیسائی ریاستوں نے کہ جو اسپین کے شمال اور فرانس میں واقع تھیں، انہوں نے آپس میں اتحاد قائم کر لیا اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے مشترکہ فوج بنائی کہ جس کا کمانڈر الفونسو VI کو مقرر کیا۔ عیسائیوں نے الفونسو کی قیادت میں سب سے پہلے اسپین میں موجود مسلمانوں کی سب سے بڑی اسٹیٹ ٹولیڈو پر قبضہ کر لیا۔ الفونسو نے قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ شہر میں زبردستی کے ٹیکس لاگو کیے اور کئی بے گناہوں کو زبردستی قید کیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ الفونسو کے اس اچانک حملے کی وجہ سے باقی طائفہ سٹیٹس میں افراتفری پھیل گئی۔ مسلمان حکمران خود کو عیسائیوں کے مقابلہ کرنے کے اہل نہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ ظالم عیسائیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے جنوب سے یعنی شمالی افریقہ میں قائم مرابطینی سلطنت سے مدد طلب کی جائے کہ جس کے موجودہ حکمران کا نام یوسف بن تاشفین تھا۔ مرابطین کی سلطنت بربری قوم پر مشتمل تھی۔ یہ شمالی افریقہ میں چھوٹے سے علاقے پر قائم تھی۔ ان کا کام دین پھیلانا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا اور وقت آنے پر جہاد کرنا تھا۔ امیر ابو بکر بن عمر کے انتقال کے بعد امراء اور علماء نے مشترکہ طور پر آپ کے بھتیجے یوسف بن تاشفین کو امیر مقرر کر دیا۔ یوسف بن تاشفین نے امیر ابو بکر بن عمر کے مشن کو آگے لے جانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ سلطان یوسف بن تاشفین 1061 میں مراتبین کی حکومت میں ایک اہم عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ نے مراتبین کی سلطنت کو وسعت فراہم کی اور ایٹلس کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے مراکش پہنچے۔ 1075 میں فیض کا شہر، 1079 میں ٹینجیر، 1080 میں ٹلیمپسن، 1082 میں سویٹا اور 1083 میں اوران، ٹینس اور الجائرس کے شہر فتح کیے۔ سلطان یوسف بن تاشفین بہت اچھے حکمران ثابت ہوئے۔ آپ کا دور عدل و انصاف کا سنہرا دور مانا جاتا ہے۔ وہ ظالموں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے اور حکومتی نظام کو بھی بہت اچھے سے سنبھالنے کے اہل تھے۔ آپ نے موروکو یعنی مراکش کے شہر کو بھی آباد کیا۔ یہاں آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ یوسف بن تاشفین فاتح انڈلس طارق بن زیاد ہی کے قبیلے اور آل اولاد میں سے تھے کہ جنہوں نے 711 عیسوی میں اسپین کو فتح کیا تھا، اور 350 سال بعد قدرت نے ایک بار پھر اسپین کے بگڑتے حالات کو سنبھالنے کے لیے بربری خون کا انتخاب کیا۔ طائفہ سٹیٹس کی جانب سے امراء اور علماء کی ایک مشترکہ جماعت مراکش پہنچی کہ جنہوں نے سلطان یوسف بن تاشفین کے دربار میں حاضر ہو کر فریاد سنائی اور مسلمانوں کے لیے مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے اسپین میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلموں کی داستان اس انداز میں سنائی کہ سلطان یوسف بن تاشفین کا دل بھی تڑپ اٹھا اور انہوں نے فوراً جہاد کا اعلان کر دیا۔ سلطان یوسف بن تاشفین نے ایک بحری بیڑا تیار کروایا اور 25,000 بربری لشکر کے ساتھ اسپین کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ بعض روایات کے مطابق یہ تعداد 15,000 بتائی جاتی ہے کہ جس میں گھڑ سوار، پیادہ اور کچھ ڈرم بیٹرز شامل تھے۔
سلطان یوسف بن تاشفین یہ ڈرم بیٹرز اپنے ہمراہ لازمی لے کر جایا کرتے تھے کہ جو زور زور سے نکارہ بجا کر دشمن پر نفسیاتی رعب و دبدبہ قائم کرتے تھے۔ سلطان یوسف کا لشکر اشبیلیہ پہنچا اور انہوں نے شہر کے باہر ہی پڑاؤ ڈال لیا۔ شہر کے حکمران معتمد نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ مسلمانوں کو اسپین بلانے میں معتمد کا بھرپور کردار تھا۔ دوسری جانب جب الفونسو کو مسلمان لشکر کی آمد کی خبر ہوئی، اس وقت وہ قسطلہ کا محاصرہ کرنے میں مصروف تھا، مگر اسے قسطلہ کا محاصرہ کرنے کا ارادہ ترک کرنا پڑا اور اس نے اپنے سرداروں کو پیغام بھجوایا کہ تمام فوج لے کر طلیطلہ کے مقام پر جمع ہوں۔ طلیطلہ میں جب دشمن کی مشترکہ فوج اکٹھی ہوئی تو اس کی تعداد 60,000 اور بعض روایات کے مطابق 80,000 بنی کہ جس میں فرانسیسی فوجی بھی شامل تھے۔ الفونسو نے یہ تمام لشکر اکٹھا کر کے زلاکا کا رخ کیا کہ جہاں سلطان یوسف بن تاشفین پہلے سے موجود تھا اور جہاں جنگ ہونے والی تھی کہ جسے تاریخ کے کاغذوں میں بیٹل آف الزلاکا کے نام سے قلم بند کیا جاتا ہے۔ جنگ سے پہلے سلطان یوسف نے اسلامی روایات کے مطابق الفونسو کے نام ایک خط لکھا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ پوری فوج کے ساتھ مسلمان ہو جاؤ یا پھر ہتھیار ڈال کر جزیہ دینے کی شرط منظور کر لو۔ اس پر الفونسو نے طنز کیا اور مغرورانہ انداز میں سلطان یوسف کو جواب دیا کہ انڈلس کے مسلمان حکمران مجھے خراج دیتے ہیں اور تم باہر سے آئے مجھ سے جزیہ مانگ رہے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم کو ادائیگی کروں گا، بلکہ میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج ہے جو تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت ختم کر دے گی۔ اس مغرورانہ پیغام کے بدلے میں سلطان یوسف نے الفونسو کے بھیجے خط کے پیچھے ہی اپنا جواب لکھ کر بھیج دیا، اور وہ جواب تھا کہ اب جو کچھ ہونے والا ہے اسے تم خود دیکھو گے۔ اب جنگ یقینی تھی اور دونوں اطراف سے فوجیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بےتاب کھڑی نکارے بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آئیں جنگ میں فوجوں کی پوزیشنز پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ الفونسو نے اپنے رائٹ اور لیفٹ ونگز کو بے حد سٹرونگ کر رکھا تھا اور ان کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ تھی، جبکہ سینٹر میں تعداد ذرا کم اور پوزیشن دفاعی تھی۔ دوسری جانب مسلمانوں نے اپنا سینٹر مضبوط جبکہ رائٹ اور لیفٹ ونگز کی تعداد کچھ کم رکھی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو عیسائیوں کے رائٹ اور لیفٹ ونگز نے بھرپور حملہ کیا اور مسلمانوں کے سائیڈ ونگز کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب سلطان یوسف بن تاشفین نے مسلمان فوج کو بیک فٹ پر دیکھا تو آپ نے وقت سے پہلے ہی اپنی ریزرو بٹالین کو جنگ میں اتار دیا اور سینٹر کو لیڈ کرتے ہوئے دشمن کے سینٹر پر حملہ کر دیا۔ دشمن کا سینٹر چونکہ کمزور تھا لہٰذا ان کی صفیں جلد ہی ٹوٹ گئیں۔ سینٹر ٹوٹنے اور شدید حملہ کرنے کے باعث اب مسلمان فوج کی جنگ میں یہ پوزیشن بن گئی کہ دشمن کے سائیڈ ونگز بھی مسلمانوں کے گھیرے میں آ گئے۔ سینٹر کے ٹوٹ جانے اور گھیرے میں آ جانے کے باعث دشمن کے سائیڈ ونگز میں افراتفری پھیل گئی اور وہ پاگلوں کی طرح جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس چیز نے مسلمانوں کو سنہرا موقع فراہم کیا اور وہ دشمن پر بازی لے گئے۔ مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور اس روز شدید خون ریزی دیکھنے میں آئی۔ دشمن کے 60,000 میں سے 95,500 فوجی قتل ہوئے اور الفونسو باقی کے 500 فوجیوں کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب رہا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کے 3,000 مجاہدین شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ سلطان یوسف بن تاشفین نے مزید آگے بڑھ کر دشمن کے قبضے میں آئے مسلمان علاقوں کو فتح یاب کیا اور انہیں آزاد کروایا۔ اسی دوران مراکش سے آپ کے جوان بیٹے کی موت کی خبر پہنچی تو آپ فوج سمیت واپس لوٹ گئے اور انڈلس کو مسلمان حکمرانوں کے حوالے کر گئے۔ طائفہ اسٹیٹس کے یہ حکمران ایک مرتبہ پھر اقتدار کی جنگ میں الجھ پڑے۔ بجائے اس کے کہ یہ غریب رعایا کو ریلیف فراہم کرتے، یہ الٹا ان پر بے وجہ کے ٹیکس لاگو کرتے تھے تاکہ ان کی شاہی انداز کی روزمرہ زندگی میں کوئی کمی واقع نہ آئے۔ یہ نہایت ہی نااہل اور بد کردار تھے اور یہ کسی کی بات برداشت نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے تنخواہوں پر اپنے دربار میں عالم رکھے ہوئے تھے جو کہ انہی حکمرانوں کے حکم کے مطابق فتوے نکالتے اور صحیح عالم دین کی باتوں کو رشوت لے کر مسترد کر دیتے تھے۔
سلطان یوسف بن تاشفین کو ان حکمرانوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں اور وہ کم و بیش 3 مرتبہ اندلس ان حکمرانوں کو سمجھانے بھی گئے، مگر ہر بار یہ حکمران یقین دہانی کراتے اور سلطان یوسف کے واپس لوٹنے کے بعد واپس اپنی عادتوں پر لوٹ آتے تھے۔ بالآخر مراکش کے علماء کرام نے سلطان یوسف بن تاشفین کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اندلس پر چڑھائی کر کے ان حکمرانوں سے زبردستی یہ علاقے چھینے اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیں، مگر سلطان یوسف بن تاشفین کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہ آیا تو پھر کیا ہوگا۔ مگر جب علماء کرام نے سلطان یوسف بن تاشفین کو یقین دہانی کرائی کہ اگر انہوں نے اس وقت اسپین پر چڑھائی نہ کی تو اسپین میں کفر رائج ہونے کا خدشہ ہے اور مسلمانوں کے حالات بدتر ہو جائیں گے، تو تب سلطان یوسف بن تاشفین نے اندلس پر چڑھائی کرنے کا عزم کر لیا۔ 1090 میں سلطان یوسف بن تاشفین ایک مرتبہ پھر اندلس پہنچے، مگر اب کی بار نہ تو آپ کسی عیسائی سے لڑنے آئے تھے اور نہ ہی مسلمانوں کو سمجھانے، بلکہ اب کی بار تو آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے۔ سلطان یوسف بن تاشفین اپنے لشکر کے ساتھ ساحلی علاقے پر خیمہ زن تھے۔ وہاں کے مقامی لوگ بھی 5 وقت آپ کی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ سلطان یوسف بن تاشفین ہر ایک فریادی کی مکمل فریاد سنتے اور اس کے حل کے لیے لائے عمل بھی جاری کرتے تھے۔ آپ کے اسی رویے کی بدولت لوگ آپ کو اندلس کا محسن کہنے لگے۔ امیر یوسف نے حکم جاری کیا کہ اندلس کے تمام عیاش، بد کردار اور نااہل حکمرانوں سے ان کے صوبے چھین لیے جائیں۔ آپ نے المرثیہ، قرطبہ اور طریف سے آغاز کیا۔ اس کے بعد سلطان یوسف نے اشبیلیہ کا رخ کیا تو وہاں کا حکمران معتمد آپ کے خلاف ہو گیا اور اس نے اپنی مدد کے لیے الفونسو سے اتحاد کر لیا۔ وہی معتمد کہ جس نے کبھی الفونسو کے خلاف سلطان یوسف سے مدد مانگی تھی، آج سلطان یوسف کے خلاف الفونسو کی مدد سے جنگ کرنے پر اتر آیا تھا۔ مگر سلطان یوسف بن تاشفین نے دشمن کی اس مشترکہ فوج کو اپنی پیشہ ورانہ جنگی حکمت عملی کے ماتحت عبرت ناک شکست سے دوچار کیا اور پورے اسپین پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اسپین میں اسلامی قوانین نافذ کیے اور امن و خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ سلطان یوسف بن تاشفین عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتے ہوئے 1107 میں مراکش میں انتقال کر گئے اور مراکش ہی میں دفن ہوئے۔ آپ کے اسپین میں دخل اندازی کی وجہ سے اسپین مزید 400 سال مسلمانوں کے پاس رہتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو شاید 1492 کے بجائے 1092 میں ہی اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے اسپین کو مزید 400 سال کی زندگی دی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ غرناطہ کا شہر اور الحمرہ کا محل اسی عرصے میں بنایا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا شاندار پیکر ہے۔ سلطان یوسف بن تاشفین کا امت مسلمہ پر اور خاص کر اسپین کے مسلمانوں پر بے حد احسانات ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو غیروں کے ہاتھوں شکست کھانے سے بچا لیا اور مسلمانوں کی اسپین جیسی عظیم سلطنت کو نااہل ہونے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سلطان یوسف بن تاشفین اور آپ جیسے کئی اور عظیم سپہ سالاروں کو اجر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا